السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ایک سلسلہ شروع کیا ہم نے خلفائے راشدین کی جو زندگی ہیں اس پہ تھوڑا بہت جو ہے وہ بولنے کا۔ اس سلسلے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بولنے کا تھوڑا موقع ملا، اور اس کے بعد چونکہ محرم تھا تو ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی کو یاد کیا۔ آج ہم خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ ہم نے اپنی اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا ہے، اور اس میں جو کچھ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ہے، جو کہ یقیناً بہت کچھ ہے، اس سے ہم نے استفادہ حاصل کرنا ہے۔ اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چنے ہوئے لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عزت و تکریم جو ہے اس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ جتنی ہو سکے ہم صحابہ کرام کی عزت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چن لیا دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی خدمت کے لیے۔ تو اس سلسلے میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت کہ جن کے بارے میں جتنا بولا جائے اتنا کم ہے۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میرا سلوگن صرف اتنا ہے کہ ہمیں تھوڑا بہت نالج جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے ہر چیز کے اوپر، اور بالخصوص ہماری جو اسلامی تاریخ ہے اس کے اوپر تو بہت زیادہ۔ فردر میرا یہ بیان کوئی حرف آخر نہیں ہوگا، فردر آپ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کی سیرت کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑے بڑے علماء نے ان کے اوپر بات کی ہے، آپ ان کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں، ان علماء کو بھی سن سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم تھوڑا سا ایمان تازہ کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہم اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی زندگی پہ تھوڑا سا نظر دوڑائیں تو بڑی ہی صاف اور شفاف زندگی آپ کی نظر آتی ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی۔ یعنی آپ کا بچپن بڑا خوبصورت، آپ کی جوانی جو ہے وہ گناہوں سے پاک، حالانکہ بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی گناہ نہیں کرتے۔ آپ کے والد ایک دفعہ آپ کو خانہ کعبہ میں لے گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ تب خانہ کعبہ میں بت ہوا کرتے تھے، تو بتوں کی پوجا کرنے کے لیے کہا آپ کو، تو آپ نے انکار کر دیا کہ میرا جو دل ہے وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو جب آپ کے والد وہاں سے چلے گئے تو آپ وہیں کھڑے رہے اور ایک بت سے کہنے لگے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دو۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر کہنے لگے میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے نئے کپڑے دے دو۔ بت کی طرف سے پھر کوئی جواب نہیں آیا، اور پھر آپ نے ایک کنکر اٹھایا اور اس کی طرف مارا، ایک پتھر، جس سے وہ نیچے گر گیا۔ تو اس کے بعد آپ نے کبھی بھی بتوں کی طرف رخ نہیں کیا۔ تو یہ چھوٹا سا ایک جو واقعہ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے ہی چنا ہوا تھا۔ اور پھر جب اسلام قبول کیا تو کیا بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل، آپ کے دوست سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور دوستی کا حق نبھایا۔ وہ جو مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے تھے، آپ نے شانہ بشانہ اور دوستی کا حق ادا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ بڑے خوش ہوا کرتے تھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہر کام میں میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ ان کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے راضی اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ان سے راضی۔ تو آپ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور پھر جہاں جہاں تبلیغ کی ضرورت پڑی وہاں وہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور ظلم و ستم کو بھی برداشت کیا۔ ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ آپ کی نظر کرتا ہوں کہ جب تقریباً 39 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب ہمیں کھلم کھلا جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے جب آپ نے یہ کام شروع کیا تو ایک جگہ پر کفار نے حملہ کر دیا اور آپ کو بہت زیادہ مارا پیٹا گیا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اور جیسے ہی ہوش آیا، سبحان اللہ، جیسے ہی ہوش آیا آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہیں، یعنی کہ اپنی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس وقت بھی اپنے یار خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے پناہ محبت تھی۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم، پھر جب ہجرت مدینہ کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ساتھ لے جانے کے لیے چنا، جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 2 اونٹنیوں کا بندوبست کیا گیا، اور پھر غار ثور والی بات بھی آپ کو یاد ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے غار ثور میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، اور کس طرح سے ایک سانپ نے جو ہے وہ ڈس لیا آپ کو، لیکن پھر بھی آپ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کو خراب نہ کیا، یہاں تک کہ آپ کے ایک آنسو گرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک جو ہے وہ کھلی۔ تو ہر جگہ پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، یہ مشن کو پورا کرنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اور کیا کہنے آپ کی دوستی کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے آقا کو اپنے کندھوں پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بٹھایا۔ اور پھر جب مدینہ جانے کے بعد پہلی جنگ بدر ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے، آپ کی جان سے بھی، آپ کے مال سے بھی، آپ کی اولاد سے بھی، اور آپ کے ماں باپ سے بھی، دین کی سربلندی کے لیے۔ اور آپ کو وہ واقعہ یاد ہے غزوہ بدر کا، جب یہ غزوہ بدر تو ہو چکا، لیکن جب آپ کا مکالمہ اپنے بیٹے سے ہوا بعد میں، تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان، جنگ کے دوران آپ کئی دفعہ میرے سامنے آئے، لیکن میں نے، چونکہ آپ میرے باپ تھے، میں نے تلوار نہیں چلائی، آپ کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم اگر آپ میرے سامنے ایک بار بھی آ جاتے تو میں آپ کی گردن اڑا دیتا، کیونکہ میں آپ کے ساتھ کوئی میری ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑ رہا تھا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی شان جتنی بیان کی جائے اتنی کم ہے۔ اور پھر ایک اور واقعہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یاد دلاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ خیرات کرنے کے لیے، صدقہ کے لیے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج میرے پاس موقع ہے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں، لہٰذا وہ گھر کا آدھا سامان لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھر کیا چھوڑا، تو آپ نے کہا کہ میں آدھا سامان گھر چھوڑ آیا ہوں۔ اور پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا کہ گھر کیا چھوڑا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب لب کھلے تو سبحان اللہ کیا بات کہی، آپ نے کہا کہ میں اپنے گھر آپ کو اور اللہ کو چھوڑ آیا ہوں۔ تو یہ جذبہ ایمانی تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ نے کسی طور پر بھی اسلام کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو آپ کو یاد ہے کہ غزوہ احد میں بھی جب صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے تھے 1 درجن صحابہ کرام، تو ان میں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے۔ تو کوئی زندگی کا ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نہ کی ہو اور آپ کا ساتھ نہ دیا ہو۔ پھر ایک اور بات جس کی وجہ سے آپ کو صدیق اکبر کا لقب ملا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے تو آپ نے بتایا کہ میں جب معراج شریف، یعنی کہ آپ نے واقعہ سنا دیا، تو کفار مکہ جو کہ شرارتی لوگ تھے، جو تیلی لگانے والے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدظن کرنے کے لیے آپ کے پاس ہے اور کہا کہ آپ کا نبی تو یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات جو ہے وہ مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر گیا۔
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بات کو سنا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر یہ میرے آقا نے بات کی ہے تو یقیناً سچ بات کی ہے۔ تو یہ ہیں صدیق اکبر جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ وفا کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو صدیق اکبر کا جو ہے وہ لقب دیا، اور قرآن مجید آپ کی سچائی کی اور آپ کی دوستی کی گواہی دیتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی جو ہے وہ بہت ہی بلندیوں پر ہے، بہت اونچائیوں پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ پر کہ میں نے دنیا میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، لیکن میں ایک شخص کے احسانوں کا شاید بدلہ نہیں چکا پایا، اور وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور جو ہے آپ کی نیکیوں کا شمار کرنا جو ہے وہ بھی مشکل ہے۔ روز قیامت، روز محشر، جنت کے 8 دروازے جس شخص کو پکاریں گے کہ یہاں سے تشریف لائیے، یہاں سے تشریف لائیے، وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو جو اس میں صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس کو کنٹرول کرنے میں بھی صدیق اکبر نے بہت بڑا کردار ادا کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جہاں سے انہوں نے چھوڑا تھا وہیں سے انہوں نے شروع کیا، اور اس کو جتنا ہو سکا وہ مکمل کرتے چلے گئے۔ تو اسلام کے پہلے خلیفہ بھی ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے وہ بالکل حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے برابر آپ کی عمر تھی، 63 برس، اور آپ کی جو وفات ہے وہ بیماری کی وجہ سے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ 15 روز تک آپ جو ہے وہ بیمار رہے، اور اس دوران میں جو ہے وہ اپنے معاملات کو پھر بھی سر انجام دیتے رہے، اور جب اس دنیا سے گئے ہیں تو اپنے پیچھے انہوں نے کچھ بھی جمع نہیں کیا تھا۔ آج کل کے جو لیڈران ہیں ان کی طرح نہیں، بلکہ کچھ بھی نہیں تھا، چند ایک چیزیں تھیں جو وقف کر کے وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ دفن ہیں، دائیں طرف۔ اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ دنیا میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑا، دوستی نبھائی، اور جب یہاں سے رحلت فرما گئے تو آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جو ہے وہ دفن ہے۔ ہمیں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درجے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کی زندگیوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کی عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہوا ہمیں ان کے فضائل اور ان کا جو منصب تھا اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔